ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو میاں بیوی آپس میں خلوت کے لمحات میں تھے۔ خاوند بات کرنا چاہتا تھا مگر بیوی کچھ ناراض سی تھی، حتیٰ کہ خاوند نے غصے میں آ کے کہہ دیا، اللہ کی قسم جب تک تو نہیں بولے گی میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا۔ جب خاوند نے قسم اٹھائی تو بیوی نے بھی قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم جب تک تو پہلے نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی۔ اب وہ بھی چپ اور یہ بھی چپ۔ رات تو گزر گئی، صبح کو دماغ ذرا ٹھنڈے ہوئے تو سوچنے لگے کہ کوئی تو حل ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ سفیان بن ثوری، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میاں بیوی ان کے پاس گئے، انہیں سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ اب اس کا کیا حل ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دونوں میں سے جو پہل کرے گا وہ خانس بن جائے گا۔ اس دور میں جو خانس بن جاتا تھا اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ وہ معاشرے میں اعتبار کے قابل نہیں رہتا تھا، لہذا دونوں کی خواہش تھی کہ قسم ہماری نہ ٹوٹے۔ اب دونوں پریشان۔ خاوند کو خیال آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں بیوی کو بلا رہا تھا مگر وہ بولتی نہیں تھی، مانتی نہیں تھی، میں نے غصہ میں کہہ دیا، اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ وہ تو لڑنے کے لیے پہلے ہی تیار تھی، اس نے بھی قسم اٹھا لی کہ جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی۔ اب ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ تم اس کے ساتھ بات کرو، تمہاری بیوی ہے، میاں بیوی بن کر رہو۔ خاوند ہنستا مسکراتا گھر آیا اور کہنے لگا، میڈم کیا حال ہے؟ اور فرمایا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بیوی نے کہا، آپ تو خانس بن گئے ہو، یعنی آپ کی قسم تو ٹوٹ گئی ہے۔ کہنے لگا، میں تو خانس نہیں بنا۔ اس نے کہا، وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ کر آیا ہوں۔ اس دور میں جو وہ دور تھا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اس میں علمی ذوق بہت زیادہ تھا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا میں بھی ابھی جا کر مسئلہ پوچھتی ہوں۔ میاں بیوی پہلے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ان کو جا کر بتایا تو وہ کہنے لگے، امام ابو حنیفہ تو حرام کو حلال کرتا پھر رہا ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ انہوں نے کیسے یہ مسئلہ بتا دیا۔ جب یہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو حنیفہ آپ نے حرام کو حلال کیسے کر دیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہنے لگے، حضرت میں نے تو حرام کو حلال نہیں کیا، حلال کو حلال کہا ہے۔ آپ ان سے سنیں تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت خاوند نے کہا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد جو اب بیوی نے بھی قسم اٹھا دی، آپ دیکھیں تو صحیح وہ کس سے بات کرتے ہوئے قسم اٹھا رہی ہے، خاوند ہی سے تو بات کر رہی ہے، لہذا خاوند کی قسم پوری ہو گئی۔ اب بیوی کی قسم باقی تھی، اس لیے میں نے خاوند سے کہا کہ جاؤ تم اس سے بولو گے تو اس کی بھی قسم پوری ہو جائے گی، تم دونوں بھی میاں بیوی بن کر زندگی گزارو۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس نقطہ فہمی اور معاملہ فہمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علمی کمالات عطا کر رکھے تھے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ ماہ رجب المرجب ہے اور یہ بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ حضور غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو دوسرے کی پریشانی مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا بہتر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کتنی بہتری عطا فرماتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان میں 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ منہا اربعۃ حرم ان کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کو حرمت والا 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، اور دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم یعنی احترام و ادب، اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں ابھی تک باقی ہے۔ ماہ رجب المرجب کے چند دن باقی ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو گھڑیاں اور یہ جو لمحات ابھی رجب کے باقی ہیں، ماہ رجب کے، ان میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، دوسروں کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، مصائب و آلام کو، دکھوں کو، دردوں کو جو ہم کم کر سکتے ہیں کریں۔ یقیناً
جو اس کی بڑی فضیلت ہے یہی ہے کہ اگر ہم جو ہمارے اکابرین اور بڑے گزرے ہیں وہ بڑے اس لیے تھے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین اسلام کے سنہری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے اور دوسروں کے لیے بہتر کرنے اور دوسروں کی مشکلات کو، مصائب و آلام کو، دکھوں کو، دردوں کو دور کرنے کی ہمت اور توفیق عطا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔